مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے نبی کی بیٹی کا حق مارا ہے، عورت خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا، ان کی اپنے مذہب میں خاتون کا وراثت میں غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ باغ فدق کیا تھا؟ غیر منقولہ جائیداد، زمین تھی نا۔ ان کے مذہب کے مطابق الکافی سے لے کر معتبر ترین کتاب ہے اہل تشیع کی، شیعہ مذہب کی، اس میں بھی یہ باب باندھا گیا، اسپیشل باب، مستقل باب باندھا گیا، النساء لا یرثن، عورتوں کا زمین میں کوئی حصہ وراثت کا نہیں۔ اپنا مذہب یہ ہے کہ عورت کو حصہ نہیں ملے، خاتون زمین کی وارث نہیں بن سکتی، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو جھوٹا بدنام کرنے کے لیے یہ مذہب بنا لیا جی کہ نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں۔ سب سے پہلے جتنے بھی مومنین ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب بھی اہل سقیفہ مولویوں کی طرف سے کوئی اعتراض ہو تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان کا اعتراض یا تو جہالت پر مبنی ہوگا، یا یہ ضعیف روایات کا سہارا لیں گے اور تشیع کے اوپر اعتراض کریں گے، یا پھر یہ کیا کریں گے، تقطیع کر دیتے ہیں۔ تقطیع کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی روایت آپ کے سامنے شیعوں کی کتب سے پڑھیں گے، آدھا حصہ پڑھیں گے، بالکل وہی ملحدوں والا کام کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی وہ حصہ لیں گے اور کہیں گے نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نہیں جانا۔ تو ان کا بھی بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا بھی، یہ مفتی صاحب کی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا ہم آج جواب دے رہے ہیں۔ تو دوستان یہ دیکھیں کہ ان مفتی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی شیعوں کی اپنی کتاب الکافی، مانتے ہیں الکافی کو؟ جی مانتے ہیں۔ الکافی میں یہ بات ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتی، یعنی عورتیں اصلاً وراثت کی حقدار نہیں ہوتی، یہ مفتی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ جی الکافی اٹھا کے دیکھیں، الکافی میں ایک پورا باب ہے۔ سب سے پہلے آپ ان مفتی صاحب کا وہ اعتراض ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس جاہلانہ اعتراض کا علمی جواب عرض کرتے ہیں۔ میں ان دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری کتاب اصول کافی ہے؟ کہتے جی ہے۔ تم مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے مذہب میں۔ تو مجھے ایک جملہ بتاؤ، تمہاری کتابوں میں عورت زمین کی وارث ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے تو بتا دو۔ کبھی نہیں بتائیں۔ کیوں؟ انہی کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے، باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، مین چیپٹر ہیڈنگ ہے، عنوان ہے کہ فقہ تشیع میں خاتون زمین کی مالکہ وارثہ قابضہ کبھی نہیں بن سکتی۔ اس پر دلائل لائیں، پورا چیپٹر لائیں، اپنی باتوں کی احادیث لائے ہیں، اپنی ترتیبوں کے حوالے سے پوری بیس بنائی ہے انہوں نے کہ عورت زمین کی وارثہ قابضہ مالکہ نہیں بن سکتی۔ ان النساء لا یرثن، جمع مؤنث غائبات کا صیغہ، کہ عورت کبھی وارث نہیں بن سکتی، من العقار زمین کی، شیئا چھوٹی سی چھوٹی کی بھی، شیئن پہ جو دو زبریں ہیں یہ تنوین تنکیر ہے، اسے کہتے ہیں کامن ناؤن، نکرہ، معرفہ پراپر کی بات نہیں ہے، نکرہ کی بات ہے۔ لا یرثن من العقار شیئا، بابا تیری فقہ تو بتاتی ہے، تیری مذہب کی کتابیں تو بتاتی ہیں، تیرے معتبر مولوی لکھتے ہیں کہ عورت زمین کی مالکہ بن نہیں سکتی، تو نے میرے سر پہ بات کا بتنگڑ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ خاتون کا حق نہیں کھایا۔ تیری فقہ تو کہتی ہے ان کا حق کبھی بنتا ہی نہیں ہے، تو 1400 سال کی عورتوں کے حق کھا گیا، تو ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک پہ بات کی اور وہ بھی صحیح تو ہم غلط ہو گئے۔ بابا یوں نہیں ہو سکتا، یہ تو ساری اپنی ماؤں بہنوں کے حق کھانے والی بات ہو گئی۔ ان النساء لا یرثن من العقار شیئا کی تو بات فل ہو گئی۔ مومنین آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب الفروع من الکافی، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے دوستان کے لیے بھی یہ کیا ہے جی الفروع من الکافی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہاں پر باب کیا باندھا ہے؟ باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، باب کیا باندھا ہے کہ ان النساء جو خواتین ہوتی ہیں، لا یرثن ان کو وراثت نہیں ملتی، من العقار، عقار کہتے ہیں، پہلے تو یہ بالفتح العین، یعنی عین کے اوپر زبر پڑھنی ہے، عقار، یہ جو مفتی صاحب خود تلفظ کر رہے تھے عقار تلفظ کر رہے تھے، عقار ہے یہ زمین اور وہ چیزیں جو ثابت ہوتی ہیں، یعنی اپنی ہم توضیح المسائل میں کیا پڑھتے ہیں اس کے لیے غیر منقولہ چیزیں، جو غیر منقولہ چیزیں ہیں اس کے لیے لفظ عقار استعمال ہوتا ہے، شیئن، یعنی خواتین کو عقار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اچھا اب یہ کون سی خواتین ہیں؟ یہ خواتین بیٹیاں ہیں یا یہ خواتین بیویاں ہیں؟ یہ چیز مفتی صاحب نے بیان نہیں کی، انہوں نے کلی طور پہ مطلق بات کی کہ شیعوں کے ہاں اصلاً عورتوں کو وراثت ملتی نہیں ہے۔ اب نیچے چلیں، پہلی روایت آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دوسری روایت کو دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو یہاں پر النساء کا لفظ آیا ہے اس النساء سے کیا مراد ہے؟ ان ابی جعفر ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئا، کہ خاتون جو ہے کہ ان المرأة لا ترث وراثت نہیں پاتی، مما کس چیز سے، ترک زوجها جو اس کا شوہر چھوڑ جاتا ہے، یعنی یہاں پر اصلاً بیٹی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو فدق کے استدلال کو، جو تشیع کا استدلال ہے فدق کا، اس کو رد کرنے کے لیے جو آپ نے مقدمہ قائم کیا ہے کہ شیعوں میں اصلاً وراثت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے خواتین کے لیے، وہ اصلاً ربط ہی نہیں رکھتا، یعنی یہ ان کے پڑھے لکھے مفتیوں کی جہالت ہے۔ ہم عوام کی تو بات ہی نہیں کریں نا، عوام تو بیچاری ہوئی،
यानी जिनके जो इतने बड़े मुफ्ती हैं, जिन्होंने इतनी दालें खाई मदरसों में बैठ के कि उनकी वजह से दालें महंगी हो गई, उनका ये हालत है कि उनको शियों की इब्तिदाई किताब का नहीं पता। खुदा के बंदे, ये मुफ्ती साहब को मैं अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के बंदे, अगर चलो अल काफी का तुमने कहीं नाम सुन रखा था और कहीं से ये इतराज भी तुम्हें पता चल गया, तो उस मसाइल जो पढ़ाई जाती है इसे भी छोड़ें। आप जाएं किसी देहात में और बाबा जी वहां पे आपको कोई मिले, बाबा जी ये बताएं कि शियों के यहाँ आया औरत को विरासत मिलती है या नहीं मिलती? हमने सुना नहीं मिलती। तो बाबा जी ने उस मुफ्ती साहब को क्या कहना, तकरीबन फिटे मुंह आपका, कि आपको इतना भी नहीं पता कि तशय्युअ में बेटियों को विरासत मिलती है। जो ये बात की जाती है कि अकार से विरासत नहीं मिलती, वो बीवियों के हवाले से है। तो ये अल फुरू मिनल काफी से मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा, और आपके जितने भी मानने वाले और हमारे अहले सुन्नत नाज़रीन जो इनकी बातों में आ जाते हैं, तो इनको भी मालूम हो गया होगा कि ये जो मुफ्ती तशय्युअ के ऊपर एतराज़ करते हैं, असलन इनके एतराज़ की जो बुनियाद होती है वो इस कदर खोखली और जहालत पर मबनी होती है। इसके बाद हम एक और हवाला जो है वो तबर्रुकन फ़कत, जो हमारे उर्दू में नाज़रीन हैं वो अगर रुजू करना चाहें तो वसाइल शिया, आप ये नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वसाइल शिया में जब आप जाएंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं। हम फकत इसका उन्वान पढ़ रहे हैं, बाब नंबर 4, जब एक ही बेटी वारिस हो तो वो सारे माल की वारिस होगी। यानी अगर कोई फोत हो जाता है और उसके पीछे एक ही बेटी है तो वो सारे माल की वारिस होगी। हम फकत इस बाब में शेख खुर्रम ने जो रवायात नकल की हैं, 8 रिवायात नकल की हैं, हम फकत एक रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ते हैं जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरा एक पड़ोसी था जो चंद बेटियां छोड़कर मर गया, तो क्या करना है, उसके माल और मताल का क्या करना है? तो इमाम ने फरमाया वो तमाम उस मरने वाले का जो माल है उसकी बेटियों को मिलेगा। तो यहाँ से भी चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो ये मुफ्ती साहब ने बात की है कि शियों में असलन बेटियों को विरासत नहीं मिलती, तो वो किस कदर झूठी है।